کیا آپ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ امانت سیاست کی اور علم کی آپ اس کی امین ہیں؟ میں آپ کو بنگلہ دیش زندہ باد کے ساتھ نعرہ لگا رہا ہوں۔ بس میں اتنا عرض کر دوں، احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بنگلہ دیش کے علماء کرام، مشائخ عظام، فدائے ملت کانفرنس میں شرکت کرنے والے بنگلہ دیش کے اہل علم و فضل کو میں مدینہ منورہ طیبہ طیبہ دیار حبیب گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے آیا ہوا مسافر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہی جملہ دوں گا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں 17 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ اب زور سے کہو اللہ اکبر۔ یہ پرچم نبوی جو آپ نے رکھا ہوا ہے ذرا اس کو لہرائیں، یہ وہ پرچم نبوی ہے۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد، جمعیت علماء اسلام۔ برادران اسلام، آج فدائے ملت کانفرنس جو سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں بنگلہ دیش کے اس عظیم الشان سیمینار میں یہاں مماثلت دیتا ہوں کہ فدائے ملت کانفرنس کی صدارت ملت قائد اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں۔ اب نعرے کی گونج میں استقال۔ بنگلہ دیش کے غیور مسلمانوں، علماء اور مشائخ، آپ کو مبارکباد ہو کہ دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کے لیے یہاں ڈھاکہ سل ہٹایا کرتے تھے۔ اب نعرہ لگاؤ کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ امانت سیاست کی اور علم کی آپ اس کی امین ہیں۔ میں آپ کو بنگلہ دیش زندہ باد کے ساتھ نعرہ لگا رہا ہوں۔ بس میں اتنا عرض کر دوں، حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے پاکستان میں مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب مدعو کیا تھا تو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک عظیم الشان اجتماع ہوا تھا۔ میں اس وقت طالب علمی میں جمعیت طلباء اسلام کا سیکرٹری جنرل تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کل آپ نے ضرور تقریر کرنی ہے۔ مولانا اسد مدنی صاحب کی صدارت میں نے وہاں پر حضرت مولانا کو استقبالیہ پیش کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا تھا
کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان وہ شہر ہے جہاں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی کے ممبر اور انشاءاللہ ان کے جانشین مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا اسد محمود صاحب، یہ سارا خاندان، ان کی مماثلت بھی ایسی ہے جیسے شیخ الاسلام کے خاندان کی تھی۔ شیخ الاسلام، اب میں اس طرف جاؤں گا تو موضوع لمبا ہو جائے گا۔ اس سے قبل شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے سے قبل ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لائے تھے۔ میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا سراج الدین صاحب، جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، پھر خیر المدارس جلندھر میں بھی استاد حدیث تھے۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دارالحدیث کا سنگ بنیاد رکھا، اور وہ ڈیرہ آج جمعیت علماء اسلام کا ایسا مرکز ہے کہ جیسے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی امانت وہ سپرد کر کے گئے تھے۔ انہی کلمات کے ساتھ ایک جملہ، 15 نومبر کو سہروردی میدان میں، میں 3 ہفتے سے یہاں پر پورے ملک کا دورہ کر رہا ہوں، آپ تمام علماء اور مشائخ اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنی بازاروں میں ریلی نکال کر 15 نومبر کو حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے استقبال کے ساتھ سہروردی میدان میں آؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ابھی میں تقریر کی دعوت دیتا ہوں۔